تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو یہ روایت بالمعنی ہے، اور اس روایت بالمعنی کی بنیاد پر اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ اب یہ جو ہے بخاری میں کون سا 72 94 نمبر، اس میں آ رہا ہے حدثنا ابو الیمان، اس کے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر فلما سلم قام علی المنبر فذکر الساعة وذکر ان ما بین یدیہا امورا عظاما ثم قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ۔ اب دیکھیں اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور خود منبر پہ تشریف لے گئے اور امور عظام کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ جو آدمی پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے، تو جہاں ناراضگی نہیں لگتی، من احبا، تو یہ ناراضگی والی بات نہیں۔ تو یہ ساری نمبر جمع ہو گئے۔ اب اس کا خلاصہ نکالنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں، مثلا یہ جو لفظ آ رہی ہے نا کہ رأیت الجنت والنار، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں، یہ صلاۃ الکسوف کی بات ہے۔ وہاں آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا تھا ممثلتین مصورتین فی ھذا الجدار، یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس حدیث کا ہے صلاۃ کسوف والی کا جو یہاں آیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر غاضبہ اصل بات یہی تھی کہ آپ پر کئی سوال ہوئے اور وہ بے مقصد سوال تھے، اس لیے آپ ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں پر آپ نے فرمایا سلونی، چلو آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، سلونی۔ اب ذرا خیال رکھو، تو یہ اس توجیہ پر ان سوالات کا جو حکم تھا وہ اظہار ناراضگی تھا، جیسے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ زجرن تھا، سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، یہ زجر اور اظہار غضب تھا، نہ کہ یہ مطالبہ تھا سوال پوچھنے کا۔ اب اس تقریر پر جو بریلویہ کا تقریر اور استدلال ہے وہ خود بخود ساکت ہو گیا کہ یہ جو سوال تھا سلونی سلونی والا مطالبہ، یہ اظہار ناراضگی تھا، اظہار غضب تھا، اسی لیے حضرت عمر گھٹنوں کے بل گرے اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اور اسی لیے صحابہ رو پڑے کہ آپ کا غصہ دیکھ کر انہوں نے اپنے منہ چھپائے اور رونا شروع کیا، آپ کے غضب کو دیکھ کر۔ تو یہ سارے قرائن اسی پہ ہیں کہ سلونی کا جو آپ نے جملہ فرمایا تھا، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ جو مرضی پوچھ لو، میں جمیع ما کان ما یکون جانتا ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں، نہیں، بلکہ مقصد کیا تھا؟ اظہار غضب اور اظہار ناراضگی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فمن شاء، جو چاہے تم میں سے ایمان لائے، جو چاہے تم میں سے کفر کرے۔ تو یہ اختیار ہے یا دھمکی ہے؟ طالب علم کھیل رہے ہوں تو استاد کہتے ہیں کھیل لو بچو، کھیل لو، کھیلو کھیلو، تو اب کوئی احمق طالب علم ہوگا جو رخصت سمجھے گا کہ استاد نے رخصت دے دی ہے، کھیلو کھیلو، مطلب ہے کہ تھوڑا انتظار کرو۔ تو یہاں پر بھی اظہار غضب ہے، نہ کہ مطالبہ ہے اور طلب ہے۔ تو اس تقریر پر جو بریلویوں کا یہ مستدل ہے، میں نے آپ کو بتایا، آپ نوٹ کریں بریلویوں کے جتنے مستدل آ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ للڑ بیچارے، ان کے پاس تو شیء کوئی نہیں، اور بریلوی تو بخاری پیش کر رہے ہیں، اور یہاں اب آپ کے ملا کو بھی چوتھا گیئر سے ریورس لگ جائے گا اگر یہ حدیث پیش کی جائے بریلوی استدلال کے موافق،
وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ نبی پاک منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو جمی ما کان ما یکون جانتا ہو. جو نہ جانتا ہو تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے سلونی سلونی؟ تو ایک توجیہ آ گئی. کس کو سمجھ آئیے یہ بات؟ اچھی طرح سمجھو. تو اب یہ استدلال باطل ہوگی.